إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم بہت مشکل ہوتا ہے زندگی میں کسی کو حساب دینا. آپ کسی شاپ پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, مہینے کا حساب خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال کے دربار میں مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا. لا تزول قدم ابن آدم, پاؤں حرکت ہی نہیں کر پائیں گے جب تک کیے جانے والے 5 سوالات کے جوابات مکمل نہیں ہو جاتے. کتنا مشکل ہو جائے گا. کلام اللہ میں اللہ فرماتے ہیں ترازو لگا دیا جائے گا, زندگی میں ہونے والی نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی اور گناہ دوسرے پلڑے میں ہوں گی. تصور ہی مشکل ہے. اگر ایک دن, مہینے, سال, زندگی کی تو دور کی بات ہے, ایک دن میری اور آپ کی نمازیں رکھی جائیں, میری اور آپ کی دعائیں رکھی جائیں, میرے اور آپ کے اذکار رکھے جائیں, کلام اللہ کی تلاوت رکھی جائے, اور اس کے مقابلے میں میری اور آپ کی منمانی, اللہ کی بغاوت, اللہ کی نافرمانی ترازو میں ایک ہی دن تول دیا جائے
نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے، اللہ ماشاء اللہ، جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اٹھتے بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں، وہ سوتے بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں، دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، رات سوتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق ہی وہ سویا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن کتنا مشکل ہے کہ ترازو لگا ہو اور انسان کھڑا ہو، تھوڑی ہی دیر بعد اعلان ہو جائے گا یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ ترازو میں وزن کیا جائے گا، میری اور آپ کی نمازیں بھی ہوں گی، میرے اور آپ کے تلاوت اور اذکار بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء أثقل في الميزان، نیکیوں کو اور بدیوں کو تولنے کے لیے میرا اللہ جو اوزان وزن لگائے گا، میزان ہوگا، سب سے وزنی چیز جو آئے گی وہ کون سی چیز ہوگی؟ میرا اور آپ کا اخلاق ہوگا، میرا اور آپ کا اخلاق ہوگا۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سبھی جاننے والے اور پہچاننے والے چہرے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میں بولتا کیسے، میرے معاملات کیسے ہیں، بہت لمبی چوڑی فضیلتیں میں اور آپ سنتے سناتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں بہت درد کے ساتھ میں ایک بات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دعا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق خاص سے نوازے۔ کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے بھی توفیق خاص سے نوازے، آپ احباب گرامی کو بھی توفیق خاص سے نوازے۔ اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بلند ہونے چاہیے، درخواست ہونی چاہیے اللہ ذل جلال سے، یا اللہ میرا یہ بھائی نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس نے دنیا کے حالات بھی دیکھے نہیں ہیں، شاید وقت گزرے گا تو سمجھ جائے گا، یا اللہ اس نے دل دکھایا ہے تو میرا دکھایا ہے نا، یا اللہ میں ہی دعا کرتا ہوں میرے اس بھائی کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، نادانی میں کر بیٹھا ہوں، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، صحیح الجامع کی روایت۔ یہ شخص اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں زندگی کی ضرورت ہے، نصیب والے مانگا ہی کرتے ہیں، لیکن مختلف دعاؤں میں سے اس کی زبان سے نکلنے والے جملے یہ ہوتے ہیں، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم تجھے کو ماننے والے ہیں، دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، جملہ ایک زبان سے نکلا ہے،
یا اللہ سبھی مومنوں کو معاف فرما دے۔ جملہ ایک دفعہ نکلتا ہے، اربوں نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتا ہے۔ میرے رب کو ایسا اخلاق پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اور آپ ان باتوں کو بھول جائیں۔ دکھ تو ہوتا ہی ہے انسان کو، کہیں سے تکلیف پہنچی، لیکن جتنا اس تکلیف کو آپ گریدتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لاکھوں نعمتیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، ان نعمتوں کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دکھ جو کسی کا دیا ہوا ہے اس کو یاد کرتے کرتے آپ نے اپنی زندگی کو ویسے ہی عذاب بنایا ہوتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے رب سے گفتگو کرنے لگ جائیں کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے میرے مالک، تیرا حکم ہے نا معاف کر دو، تیرا حکم ہے نا دل کو صاف کر دو۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، آپ دنیا میں دل کو صاف کرتے ہو، اللہ گناہ کے کھاتے اللہ سارے تمہارے صاف فرما دے گا۔ یا اللہ میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، میری غلطیاں اور میری کوتاہیاں یا اللہ تو صاف فرما دے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو، آپ نے خیالات میں اپنی ماضی کی کتاب کو کھولا ہو اور آپ کو نظر آتا ہو نمازوں میں، اذکار میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی مخلوقات کے معاملات میں کون کون سا ظلم ہے جو میں نے باقی رکھا ہو، کون سا ظلم جو اللہ کی مخلوق میں نہیں ٹھایا ہو۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے اپنے اس بھائی کی باتوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا ہو، میں اس کے معاملے میں دل کو صاف کر رہا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں والے کھاتے تو سارے ہی صاف فرما۔ دیکھنا دعا کرتے ہوئے لذت کتنی ہے۔ اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آپ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ کرام کو کہنے لگے جس نے جنتی دیکھنا ہو تیار ہو جائے، آنے والا ہے دیکھ۔ کیا کمال کی وہ شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بولنے کہ جنتی دیکھنے ہیں تو یہ دیکھنے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے، جن کو جنت کی چاہت لگی ہوئی تھی، جنت کا ذکر آ جاتا تھا، دل مچلتا تھا، ہم کیا کریں کہ میرا اللہ مجھے بھی جنتیوں میں شامل فرما دے۔ صحابی رسول ساتھ ساتھ چلے، اصل تلاش کرنا چاہتے تھا کون سی وہ خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیدے چاہتے بندے کو فرما رہے کہ یہ جنتی ہے، ڈھونڈتے رہے۔ کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، ایک دن، دو دن، آخر زبان کھولی، اور بھائی میں نے بہت دیکھا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت، ذکر، دعائیں، یہ سارے معاملات، میں وہ خوبی تلاش کرنا چاہتا ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہو تو تیار ہو جائیے. صحابی رسول فرماتے ہیں یار اور تو کوئی عمل نہیں ہے, ہاں ایک کام میں کرتا ہوں, رات کو سوتے ہوئے لا اجد غلا لاحد من المسلمین, رات کو جب میں بستر میں آتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں سویا تھا, سویا ہی سو گیا, میں اور آپ نیند کی آغوش میں جاتے ہیں, اٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے اٹھتے ہیں. کہا جب میں سوتا ہوں اللہ ذل جلال سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین, میں ہر ایک کے بارے میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی مجھے معاف فرما, تو بھی مجھے معاف فرما. یہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں, دل کا کھول جاتے ہی نہیں ہے. نفرت اتنی بھری ہوئی ہے, کدورت اتنی بھری ہوئی ہے, آپ اللہ کے لیے معاف فرما دیتے ہیں, آسمانوں پہ میرا اللہ آپ کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتا ہے. آپ کہتے ہو بھائی آسان نہیں ہوتا ہے, آپ کو دکھ پہنچاؤ پھر پتہ چلے کیسے بات ہوتی ہے. میں اور آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ علماء کرام اللہ سب کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. واقعہ آپ سنتے سنا سیدنا یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی تھے, کیسا ظلم تھا, چھوٹا بھائی ہو کس انداز سے باپ کے پاس سے ساتھ لیا ہو اور پھر کنویں میں گرا دیا ہو, اور یہیں پہ اختتام نہیں پھر بیچ دیا ہو. سال ہر سال کی جدائی ماں باپ کی برداشت کی ہو, اور پھر کس انداز سے وہی بھائی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو. دہائیاں گزر گئی جدائی میں, اور روتے روتے باپ کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی ہو. بھائی تھے نا, کیا بولا تھا, قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. اللہ تمہیں معاف فرمائے, اللہ تمہیں معاف فرمائے. کتنا مشکل ہے ایسے کہنا, لیکن جن کی سیرت اللہ ذل جلال کے سامنے مثالی ہوا کرتی ہے وہ ایسی جرت کیا کرتے ہیں, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے کس طرح نکالے گئے تھے. اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان بات ہوتی, اور پھر بیت اللہ. روایات بتلاتی ہیں ان ظالموں کے ظلم سے ستائے ہوئے رسول اللہ جب نکل رہے تھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے, آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں ہوں گی, اور کیسے گہرے الفاظ ہوں گے, واللہ انک لخیر ارض اللہ, اللہ کی قسم پوری زمین ایک سائڈ پہ, وہ خیر جو بیت اللہ میں اللہ ذل جلال نے رکھی ہے کسی اور جگہ میں نہیں رکھی, سب سے محبوب ترین جگہ. روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا یہ لوگ یہاں سے نکلنے پہ اتنا مجبور نہ کر دیتے تو یہ محمد بیت اللہ کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتے. بیت اللہ کی محبت کتنی تھی. مدینہ میں
الگ سے ریاست موجود، صحابہ کرام موجود، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی رحمت پہ امید ایسی تھی کہ دل سے خواہشیں اٹھتی ہیں، یا اللہ میں نماز پڑھوں، میرا چہرہ ہو بیت اللہ کی جانب ہو۔ اللہ ذوالجلال کو یہ بار بار یہ چاہت اللہ ذوالجلال نے دیکھی، حکم ربانی ہوا، اے میرے حبیب آپ کی اتنی ہی چاہت ہے، دوران نماز کہا پھیر لو اپنا چہرہ، اب تم پھیر لو کس کی جانب؟ بیت اللہ کی جانب۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اتنی محبت تھی، دل تڑپتا ہے، کتنی جنگیں ہوئی اور صحابہ کرام پہ کیسے کیسے ظلم ہو۔ ایک وقت آیا اللہ ذوالجلال نے وہ دن دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہو۔ ہمارے بھی آنکھوں کے سامنے ہوتے زندگی میں جس نے کوئی ظلم کیا ہو، جس نے اپنی زبان سے کوئی جملہ بولا ہو، میں اور آپ دیکھتے ہیں خون کھولنے لگتا ہے، لیکن سیرت کیا کہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آج میں بھی وہی بولتا ہوں جو بولا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کرے میرا جرت دکھائے میرا اور آپ کا اخلاق ایسا ہو جائے۔ ہاں مشکل ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال رفعتی اور بلندیاں جو اتنی عطا فرماتا ہے، میں اور آپ ایک قدم آگے بڑھائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کرے اور دعا کرے، الہ العالمین الہ العالمین جتنی کو میرے دل کے اندر وسعت ہے تیری ہی توفیق سے ہے، یا اللہ میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، نتیجے میں میرے معاملے یا اللہ تو صاف فرما۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، عہدہ ہے اس کے پاس، بہت مال ہے اس کے پاس، بہت قوت ہے اس کے پاس، باز نہیں آتے، ظلم کرتے ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ماپ تول جاری ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ غریب کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب یہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی زبان میں بینک بیلنس نہیں ہے۔ فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ۔ وجہ کیا؟ میری امت کا غریب وہ ہے، نمازیں بہت ہوں گی، سجدے، رکوع، قیام، تلاوت، ذکر، اللہ کی راہ میں بہت کچھ لگایا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اخلاق اتنا بڑا ہوا ہے، اتنی لمبی لمبی گالیاں نکالتا ہے، اس کا ضمیر سے جھنجھوڑتے ہی نہیں ہے، غریب پہ ظلم کرتا ہے، اس کا ضمیر سے جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی خرید سکتے ہو، کچھ بھی لکھوا سکتے ہو، پاور ہے آپ کے پاس، لیکن یہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو جو قوت دی ہے یہ امانت ہے۔ ظلم دنیا میں کرتے ہو بہت کرو،
لیکن اللہ کے دربار میں صرف اور صرف عدل اور انصاف ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بگڑے اخلاق والا شخص اگرچہ نیکیاں اس کی بہت لمبی چوڑی، لیکن جن پہ زیادتی کی ہوگی وہ آئیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہو، نیکی ہوگی۔ جو حق لینے والے اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ بہت لمبی چوڑی دیکھی، لیکن اخلاق میں یاری نہیں ہے، ظلم سے باز نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں صاف ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی حق لینے والے موجود ہوں گے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے اخلاق کو سنوارا ہی نہیں ہے، اور اگر اپنے اخلاق کو سنوار لے، غصے کو پی جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جنت میرے اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے، آسمان و زمین کی وسعتیں بھی جنت کی وسعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنائی کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ تو آتا ہے، انسانی فطرت ہے، چوٹ جب دل میں لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی بھی جایا کرتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دل سے معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نتیجے میں اللہ اس کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اسے شامل فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی اخلاق کا ایسا عملی نمونہ زندگی میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ میرا اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اخلاق وہ دولت ہے، ایک جانب ایک شخص ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، ساری رات تہجد میں لگا رہے، سارا دن بھوک اور پیاس کی برداشت میں لگا رہے۔ جتنی نیکی اس کو ملتی ہیں، جو شخص اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دن بھر روزے کی حالت میں لگا ہو، رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا ہو، صرف اپنے اخلاق کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے جن جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے،
جتنا قریب کا اور گہرا تعلق ہو وہاں پہ اخلاق بھی اتنا معیاری اور مثالی ہونا چاہیے. گھر سے شروع کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا, گھر میں برتاؤ کیسا تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایسے لگتا تھا ہمیں گھر میں لائے ہیں, ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہوئے عار محسوس ہی نہیں کرتے. اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, نواسوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, بحیثیت بیٹا آپ کو کیسا ہونا چاہیے, بحیثیت والد آپ کو کیسا ہونا چاہیے, بحیثیت والدہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی بیٹی ہے تو اسے بحیثیت بیٹی کیسا ہونا چاہیے, بحیثیت بیوی کیسا ہونا چاہیے. یہ اخلاق گھر سے مثالی ہو, پھر گھر سے باہر نکلے. آپ کے دوست احباب ہیں, رشتے دار ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, جہاں تک ممکن ہو اللہ کی مخلوق آپ کے معاملے میں پریشان نہ ہو بلکہ دل سے دعائیں کرنے والی ہو. یقین جانیے آپ کا اخلاق معیاری ہے, اور اگر لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں پھر آپ کو اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. مولا کریم ہم سب کو مثالی اور معیاری اخلاق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں زبان سے بھی خوبصورت بولنے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ بھی خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرما. یہ ایک بھائی اپیل کے لیے آئے جامعہ ابی بکر لیہ سے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ